باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سید اصل ما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطۃ داخل صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود الخاتم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم صلوات عزیزان محترم، حاضرین گرامی قدر، زندہ رہیے، سلامت رہیے کہ آپ حضرات اداخانہ ابو طالب میں اتنے عظیم الشان جذبہ ایمانی کے ساتھ ذکر مولا کی عبادت سے سرفراز ہو رہے ہیں، عزاداری سید الشہداء برپا کر رہے ہیں۔ یہ عزاداری ہمارے حسب نسب کی پہچان ہے، یہ عزاداری ہماری شرافت ایمان ہے، یہ عزاداری ظالم اور مظلوم کے درمیان حد امتیاز ہے، یہ عزاداری زندہ قوموں کی علامت ہے۔ اگر کائنات سے غم حسین مٹ جائے تو یہ کائنات مٹ جائے گی۔ غم حسین زندگی دیتا ہے کائنات کو، آنسو زندگی دیتے ہیں انسانی حیات کو۔ یہ تذکرہ 1400 برس سے حسین کا غم کل بھی باقی تھا، آج بھی باقی ہے، قیامت تک باقی ہے۔ ہماری تاریخ غم حسین کے حوالے سے اتنی شاندار، روشن اور منور ہے، اتنی تابناک تاریخ ہے کہ ہم نے
کسی بھی دور میں، کسی بھی زمانے میں، کسی بھی بڑے سے بڑے یزید کے دور میں بھی اس عزاداری حسین پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا۔ جو سمجھوتا کر جائے وہ حسینی نہیں ہوتا، جو دستبردار ہو جائے وہ حیدری کہلانے کا مستحق نہیں ہے۔ اس لیے کہ ہماری تاریخ قول و فعل کے ثبات کی تاریخ ہے، جو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ آل محمد نے یہی سمجھایا ہے، یہی بتایا ہے، یہی ان کی تعلیم ہے، یہی ان کا حکم ہے، یہی ان کا فرمان ہے۔ ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو تم اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرو تاکہ فلاح پا جاؤ۔ یہ ہے ایمان کی سب سے بڑی علامت، جس پر کہ تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے، کسی کو اس پر اختلاف نہیں ہے۔ ہماری تاریخ ہر دور میں ہر قوم سے سرخرو ہو کر نکلی ہے، ہم کہیں بھی شرمندہ نہیں ہوئے۔ ہمارے آبا و اجداد نے، ہمارے بزرگوں نے، ہمارے گزرے ہوئے لوگوں نے آل محمد کی تعلیمات کو عام کرتے ہوئے یہ نہیں سوچا کہ اس میں نقصان کس کا ہوگا، کتنا ہوگا، بلکہ یہ سوچا کہ فاطمہ زہرا راضی ہو جائے۔ صلوات بھیجے محمد یہ مقصد ہے ہمارے یہاں اس عزا کا۔ عزیزان محترم، میں گزشتہ 3 مجالس میں آپ حضرات کی خدمت میں اپنی تاریخ کے حوالے سے جو ادوار پیش کر رہا ہوں، جو اسباب پیش کر رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہماری تاریخ احترام رسالت کی تاریخ۔ اسلام میں جتنے بھی فرقے ہوئے، اسلام میں جتنی بھی اختلافی باتیں ہوئیں، وہ علی کی خلافت پر نہیں ہوئی، نبی کی نبوت پر ہوئی اور جو ہے آپ کی یعنی، اور اسلام جس کا پیغام ابدی ہے، جس کا پیغام ازلی ہے، جس کا پیغام آفاقی ہے، اس اسلام کے عظیم پیغمبر کے احترام کا نام ایمان ہے۔ بڑی توجہ جانے محترم مستفید، اس عظیم پیغمبر کے احترام کا نام ایمان ہے۔ ہمیں نہیں پتا، ہمارے تو سارے ایمان اور عقیدے کی عمارت صرف ایک ذات محمد پر کھڑی ہوئی ہے۔ صلوات بھیجے محمد جو پیغمبر اسلام فرماتے رہے ہم تسلیم کرتے رہے، جو انہوں نے کہا وہ ہم نے تسلیم کر لیا۔ اسی لیے پیغمبر اسلام نے اعلان رسالت سے پہلے 40 برس تک صداقت کا پرچار کیا اور کافروں سے اپنے لیے صادق و امین کا لقب لیا، تاکہ جب اعلان رسالت کریں تو کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ آپ سچ نہیں بول رہے۔ توجہ ہے جانے محترم، صادق و امین کا لقب پہلے لیا تاکہ کوئی دشمن بھی یہ نہ کہہ سکے کہ آپ صادق نہیں ہیں، آپ سچ نہیں بول رہے۔ جانے محترم، اگر رسالت کو عقیدہ توحید کے درمیان سے ہٹا دیا جائے، اگر رسالت کو شریعت سے علیحدہ کر دیا جائے، اگر رسالت کو ایمان سے علیحدہ کر دیا جائے، اگر رسالت کو خانہ کعبہ سے علیحدہ کر دیا جائے، اگر رسالت کو ارکان دین سے علیحدہ کر دیا جائے، اگر رسالت کو نماز و روزہ و حج و زکوٰۃ و جہاد و خمس سے علیحدہ کر دیا جائے، تو پھر کچھ بھی باقی نہیں رہتا۔ نہ توحید سمجھ میں آ سکتی ہے، نہ اسلام سمجھ میں آ سکتا ہے، نہ حرمت کعبہ سمجھ میں آ سکتی ہے۔ ایک ہی تو آدمی ہے جس کے لبوں کی جنبش کے پر ہم نے اعتماد کرتے ہوئے خدا کو وحدہ لا شریک مانا، قرآن کو قرآن مانا، اللہ کو اللہ مانا، دین کو دین مانا، اسلام کو اسلام۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ اس نبی معظم کے احترام کا نام اور اس پر یقین کامل کا نام اسلام ہے۔
عزیزان محترم، اسی لیے قرآن نے ارشاد کیا کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اس لیے کہ اطاعت رسول یہ ثابت کرے گی کہ کون اللہ کا اطاعت گزار ہے، اللہ کی اطاعت یہ ثابت نہیں کرے گی کہ کون مسلمان ہے، رسول کی اطاعت ثابت کرے گی کہ کون صاحب ایمان ہے اور کون صاحب ایمان نہیں ہے۔ نہ رسول کی بزم میں بیٹھنا ثابت کرے گا، نہ رسول کی بزم سے اٹھنا ثابت کرے گا، نہ رسول کے چہرے کی زیارت یہ بات ثابت کرے گی، بلکہ ثابت صرف ایک عمل کرے گا کہ احترام رسالت کون کرتا ہے، تصدیق رسالت کون کرتا ہے، اطاعت پیغمبر کون کرتا ہے، اتباع نبوت کون کرتا ہے، پیغمبر کا ساتھ کون دیتا ہے، پیغمبر کا ساتھ کون چھوڑتا ہے، پیغمبر کی بزم میں باادب کون، توجہ، پیغمبر کی بزم میں باادب کون بیٹھتا ہے، پیغمبر کی بزم میں زور سے بولتا کون ہے، پیغمبر کے پیچھے کون چلتا ہے، پیغمبر کے آگے کون چلتا ہے، پیغمبر کا حکم کون مانتا ہے، پیغمبر کی فرما برداری کون کرتا ہے، پیغمبر کی نافرمانی کون کرتا ہے، پیغمبر کو پیغمبر کون سمجھتا ہے، پیغمبر کو رسول کون جانتا ہے، پیغمبر کو نور کون سمجھتا ہے، پیغمبر کو خیر البشر کون جانتا ہے، پیغمبر کو صادق کون مانتا ہے، پیغمبر کو امین کون مانتا ہے، پیغمبر کو سراج منیر کون مانتا ہے، پیغمبر کو روشن ضمیر کون مانتا ہے، پیغمبر کو یاسین کون مانتا ہے، پیغمبر کو طٰہٰ کون سمجھتا ہے، پیغمبر کو مزمل کون مانتا ہے، پیغمبر کو مدثر کون مانتا ہے، پیغمبر کو علم حقیقی کون مانتا ہے، پیغمبر کو عالم علم لدنی کون سمجھتا ہے، پیغمبر کو گنتی کا پہلا عدد کون جانتا ہے، پیغمبر کو اول مخلوق کون سمجھتا ہے، پیغمبر کو اول نور کون سمجھتا ہے، پیغمبر کو وجہ تکوین کائنات کون جانتا ہے، پیغمبر کو علت غائیہ ممکنات کون جانتا ہے، پیغمبر کو رحمت للعالمین کون جانتا ہے، پیغمبر کے محبوب کو محبوب کون سمجھتا ہے، پیغمبر کے مردود کو مردود کون سمجھتا ہے، پیغمبر جسے چاہے اس کا احترام کون کرتا ہے، پیغمبر جسے نہ چاہے اس سے دوری کون اختیار کرتا ہے۔ توجہ ہے نا گانے بولو سلامت رہو، مولا سلامت رکھے یا علی مدد کہنے والوں کو۔ عزیزان محترم، مسئلہ صرف یہ وہ منزل فکر ہے۔ ہماری تاریخ احترام رسالت کی تاریخ ہے، ہماری تاریخ احترام نبوت کی تاریخ ہے، اور اس تاریخ کے پس منظر میں صرف علی ہی نہیں ہے، علی کا باپ بھی ہے، علی کا دادا بھی ہے، علی کا پردادا بھی ہے، یعنی ابو طالب بھی ہے، عبد المطلب بھی ہے، ہاشم بھی ہے، فاطمہ بنت اسد بھی ہے۔ یہ ہماری تاریخ کے ستون ہیں کہ جس پر کہ ہماری تاریخ کے مینارے بلند ہوئے ہیں۔ عزیزان محترم، یہ تو کلیہ ہے نا، بڑی توجہ۔ علی نے اگر احترام رسالت کیا تو یہ علی کا ذاتی کمال نہیں ہے، یہ تو پیغمبر نے بتایا کہ کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، اس کے تربیت کرنے والے، اس کے پالنے والے اسے اپنے جیسا بنا دیتے ہیں۔ ابو طالب نے جن بچوں کو پروان چڑھایا تھا، ظاہر ہے اس تربیت کا شاہکار علی تھا۔ جب باپ کو دیکھا کہ رسول کے سامنے بلند آواز سے نہیں بولتا تو پھر محمد کی غلامی کو اپنے اوپر علی نے واجب کیا، اور جتنا جتنا محمد کی اطاعت میں علی جھکتا گیا اتنا اتنا علی علی ہوتا گیا۔ جتنا جتنا احترام و اطاعت پیغمبر میں علی چھپتا گیا
اتنا اتنا علی علی ہوتا گیا. تو عزت محمد کی غلامی توجہ جان محترم، عزت محمد کی غلامی میں ہے، محمد کی برابری میں نہیں ہے. جس کو بھی جو عزت ملی، کائنات عرب میں عزت دار کون تھا؟ سارے بے عزت تھے. محمد کی جوتیوں کا صدقہ ہے سارے بے عزت دار بن گئے. اور جو ہے صلوات بھیجے محمد و آل محمد. کوئی عزت دار نہیں تھا، کوئی عزت دار نہیں تھا. یہ پیغمبر اسلام کی نالین کا صدقہ ہے کہ جس نے بے عزتوں کو عزتوں کے تاج عطا کیے. یہ صدقہ ہے محمد عربی کا. تو عزیزان محترم، یہ مجلسیں احترام محمد کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، سب سے بڑا وسیلہ ہے. اس لیے کہ کربلا بنی ہی احترام محمد پر ہے. میں آگے چل کر بتاؤں گا انشاءاللہ. کربلا بنی ہی احترام محمد پر ہے. عزیزان محترم، ہماری تاریخ کے پورے پس منظر میں آپ نے دیکھا لوگوں نے بڑا شور مچایا، بہت شور مچایا. سلمان رشدی نے کتاب لکھ دی، سیٹینک ورسز لکھ دی، شیطانی آیات نامی اس نے کتاب لکھ دی، ایک ناول لکھ دیا، یہ گستاخ رسول ہے، یہ شاتم رسول ہے. جلوس نکالو، اسلام آباد میں جلوس نکالو، سیاہ پٹیاں باندھو، یہ کرو. دنیا بھر کے جلوس نکالے، دنیا بھر کے احتجاج کیے. کس لیے؟ کہ اس نے گستاخی پیغمبر میں بہت توجہ، گستاخی پیغمبر میں کتاب لکھ دی تھی، شیطانی آیات نامی کتاب لکھ دی تھی. سارے مسلمان کھڑے ہو گئے، احترام رسالت کے دعوے دار بن گئے، احترام رسالت کے دعوے دار بن گئے. جنہوں نے اور احترام رسالت کے دعوے داروں کی تحریک چلانے والوں کے قائدین وہ ہیں جو قبر رسول کا بھی احترام نہیں کرتے. ارے نہیں، غور ہی نہیں فرمایا آپ نے. صلوات بھیجے تو میں عرض کرتا ہوں. توجہ ہے نا. اس تحریک کے دعوے دار وہ ہیں جو رسول تو رسول، قبر رسول کا بھی احترام نہیں کرتے. احترام ہم کرنا چاہیں تو احترام کرنے نہیں دیتے. توجہ ہے نا. بھائی رسول کے روضے پر جا کر سر جھکانا احترام ہے یا گستاخی؟ جالی چومنا احترام ہے یا گستاخی؟ یا رسول اللہ کہنا احترام ہے یا گستاخی؟ رسول کو اپنا آقا کہنا احترام ہے یا گستاخی؟ رسول کو اپنا مولا سمجھنا احترام ہے یا گستاخی؟ اگر قبر رسول پر جائیں تو بدعت، قبر رسول پہ جھکیں تو بدعت، قبر رسول کو چومیں تو بدعت، جالیوں کو بوسہ دیں تو بدعت. بڑی توجہ، جالیوں کو بوسہ دیں تو بدعت. جا کر دیکھیں، وہاں جائیں گے تو فوراً سپاہی حکومت کے سعودی عرب کے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں. جہاں آپ نے احترام میں گردن جھکائی، وہیں سے آپ کی گردن پکڑ کے سپاہی نے باہر پھینک دیا. مطلب کیا ہے بھائی؟ کیوں پھینک رہے ہو باہر؟ کہ بھائی یہاں کا قانون یہ ہے کہ یہاں رسول کا احترام کرنے والے کو سزا ملتی ہے. مجھے تو بڑا تعجب ہوتا ہے سعودی عرب کے وظیفہ خواروں کو پاکستان میں حق کیا ہے کہ وہ سلمان رشدی کے خلاف کوئی جلوس نکالیں. ارے گستاخ سلمان رشدی ایک ہے. اگر گستاخوں کے خلاف جلوس ہی نکالنا ہے تو سب سے پہلے سعودی حکومت کے خلاف جلوس نکالو. توجہ ہے نا جان محترم، جہاں کا قانون ہی یہ ہے. یعنی دوستو، جس ملک کا قانون ہی گستاخی رسالت پر مبنی ہو، وہاں سے اسلام لیں گے. جہاں کا قانون ہی یہ ہے کہ یہاں بادشاہ کا احترام کرو، رسول کا احترام نہ کرو. توجہ ہے نا. بادشاہ کے آگے سر جھکاؤ تو ریال ملتے ہیں جو مولوی لے کے آتے ہیں یہاں فساد کرنے کے لیے. وہیں کے تو وظیفہ خوار ہے نا. لیکن اگر احترام رسالت کرو، احترام رسالت کا مظاہرہ جب ہمارے پاکستان کے سارے مسلمان جاتے ہیں، میں تو کہا کرتا ہوں ہمارے پاکستان کے مسلمان ساری دنیا سے زیادہ اچھے اور سچے مسلمان ہیں. ہم تو صرف یہی کہتے ہیں پہلے تو قرآن سے یہ پوچھو کہ احترام رسالت ہے کیا. احترام رسالت یہ ہے کہ اب توجہ، وما محمد الا رسول. اب گھبرائیے گا نہیں، قرآن کی چند آیتیں پیش کروں گا اور اس کے بعد ایک نتیجہ. احترام رسالت کیا ہے؟ وما محمد الا رسول.
نہیں ہے محمد مگر رسول. قرآن نے اعلان کیا کہ یہ محمد نہیں ہے، یہ رسول ہے. خبردار، اب اسے کسی بھی زمانے میں تحریراً یا تقریراً محمد نہ سمجھنا، اسے جب بھی سمجھنا رسول سمجھنا. یہ محمد صلوات لے محمد آل محمد. یہ محمد نہیں ہے، یہ زندگی کے ہر لمحے میں رسول ہے. اعلان رسالت کرے تب بھی رسول، چپ رہے تب بھی رسول. اب میں چند کتابوں کے بھی حوالے ان آیتوں کے ساتھ ساتھ دیتا جاؤں گا. قرآن نے کہا کہ ما محمد الا رسول، یہ محمد نہیں ہے، یہ رسول ہے. شبلی نعمانی نے سیرت النبی میں کہا کہ نبی کی زندگی کے دو حصے ہیں، ایک محمد کی حیثیت سے، ایک نبی کی حیثیت سے. قرآن نے کہا یہ محمد نہیں ہے. یا علی ذرا غور فرمائیں. شبلی نعمانی نے کہا کہ نبی کی زندگی کے دو حصے ہیں، ایک محمد کی حیثیت سے، بشر کی حیثیت سے، ایک نبی کی حیثیت سے. اب مجھے بتائیں، جب قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ رسول ہے تو دنیا کی کسی بڑی سے بڑی طاقت کو یہ کس نے حق دے دیا کہ وہ قرآن کی آیت کے گلے پر خنجر پھیر دے؟ توجہ. قرآن نے کہا الم نشرح لک صدرک، حبیب کیا ہم نے آپ کے سینے کو گنجینہ علم نہیں بنا دیا؟ راویوں نے مسلمانوں کے لکھا کہ سینہ گنجینہ علم نہیں تھا بلکہ جبریل نے آ کر چاک کیا تھا، معاذ اللہ غلاظت نکالی تھی، نور بھرا تھا. تو بتائیے یہ توہین رسالت ہے یا احترام رسالت ہے؟ قرآن نے کہا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. رحمان وہ ہے کہ جس نے پہلے علم دیا، پھر محمد کو پیدا کیا، پھر محمد کو پیدا کیا. پہلے علم دیا، پہلے علم دیا، پھر محمد کو پیدا کیا. راوی مسلمانوں کا یہ لکھے کہ جب 40 برس کے ہوئے اس کے بعد نبوت ملی، اور اس وقت بھی جب جبریل آیا اور کہا کہ اقرا، تو پیغمبر نے کہا کہ ما انا بقارئین، میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، مجھے پڑھنا لکھنا نہیں آتا. قرآن یہ کہتا ہے کہ ہم نے تو اپنے حبیب کو پیدا ہونے سے پہلے پڑھایا، اسے تو ہم نے پیدا ہی عالم کیا تھا. یہ عالم پیدا ہوا تھا، عالم پہلے بنا، پیدا بعد میں ہوا، عالم پہلے بنا. قرآن نے کہا والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا. قسم ہے ستارے کی جب وہ ٹوٹا، ہمارا نبی نہ کبھی بہکا نہ کبھی گمراہ ہوا. راوی نے کہا کہ کبھی کبھی بخار کی وجہ سے پیغمبر کے دماغ پہ اثر ہو جاتا ہے. بتائیے یہ آیت کی توہین ہے یا آیت کا احترام ہے؟ یہ آیت کی توہین ہے یا آیت کا احترام ہے؟ قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم، اے صاحبان ایمان اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرو. لوگوں نے، راویوں نے لکھا کہ لوگوں نے بلند آواز سے نبی سے اتنی بلند آواز سے گفتگو کی کہ نبی کو کہنا پڑ گیا کہ قوموا انی، میرے دربار سے باہر نکل جاؤ، یہاں شور شرابہ نہ کرو، یہ دربار رسالت ہے، بازار نہیں ہے. قرآن نے کہا کہ نبی کے قدم سے آگے قدم نہ ملاؤ. لوگ نبی کے قدم سے آگے قدم ملاتے چلے گئے. قرآن کی آیتیں بھی پیش کرتا جاؤں گا، ختم نہیں ہوں گی. مسلمانوں کی روایتیں بھی پیش کرتا جاؤں گا، ختم نہیں ہوں گی. بات صرف اس نتیجے پر لانا چاہتا ہوں کہ ایک سلمان رشدی کی بات نہیں ہے. اگر واقعی سچے عاشق رسول ہو، اگر واقعی احترام رسالت کا ایمانی جذبہ دل میں موجود ہے، تو پھر یہی نہیں ہے کہ جو اس دور میں گستاخی کرے وہی واجب القتل نہیں ہے، بلکہ جو بھی جب بھی جہاں بھی جس دور میں بھی جس زمانے میں بھی آیتوں سے ٹکرا کر توہین رسالت کا مرتکب ہو، اس کا نام کچھ بھی ہو، ہماری نظر میں سلمان رشدی ہے. جو ہے نا، توجہ، یہ ہے پیمانہ ہمارے یہاں. اتنا ہی بل آ گیا نکالا.
سعودی عرب میں وزرائے خارجہ ہماری تاریخ احترام رسالت کی تاریخ ہے. ہم نے اپنی تاریخ کو مرتب کرتے وقت صرف ایک قانون سامنے رکھا کہ کچھ رہے نہ رہے احترام رسالت باقی رہے، احترام پیغمبر باقی رہے، احترام نبوت باقی رہے. نبوت کے احترام میں کوئی فرق نہ آ جائے، کوئی فرق نہ آئے. اور دوستو یہ تاریخ بزرگوں نے مرتب کی ہے. آیت نازل ہوئی وانذر عشیرتک الاقربین. حبیب سب سے پہلے اپنے قرابت داروں کو دعوت ایمان دو. بڑی توجہ، سب سے پہلے اپنے قرابت آیت، سب سے پہلی آیت جو اقرا بسم ربک الذی کے بعد نازل ہوئی ہے وہ یہ آیت ہے وانذر عشیرتک الاقربین. ترتیب کے اعتبار سے یہ قرآن میں کہیں بھی ہو، لیکن آیت کا مفہوم خود بتا رہا ہے کہ یہ پہلی آیت ہے اقرا کے بعد، اس لیے کہ وانذر عشیرتک الاقربین. حبیب سب سے پہلے اپنے قرابت داروں کو دعوت ایمان دو، سب سے پہلے اپنے عزیزوں میں دعوت ایمان. دوستو مجھے وہ دعوت نہیں پڑھنا، صرف ایک جملہ احترام رسالت کا بتانا ہے. اس دعوت کو کا اہتمام کرایا ہے پیغمبر نے، ساری تاریخیں متفق ہیں، واقعہ آپ کا سنا ہوا ہے. اس دعوت کا اہتمام کرایا ہے پیغمبر نے، علی کے ہاتھوں سے دعوت ہوئی ہے ابو طالب کے گھر میں. ہائے 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 ہائے، اذا خانے ابو طالب میں بیٹھے اور پھر توجہ نہیں کر رہے اس جملے پر. غور تو فرمائیں، سب سے پہلے یہ دعوت کا اہتمام کیا ہے علی نے. دعوت ہوئی ہے ابو طالب کے گھر میں. ہدایت کی پہلی دعوت ابو طالب کے گھر میں ہوئی. نہیں ابھی بھی غور نہیں کیا آپ نے. بھائی پیغمبر اسلام یہ دعوت کعبے میں بھی کر سکتے تھے، مکے کے کسی بہت بڑے اچھے شہر مقدس مقام پر بھی کر سکتے تھے. یہ ابو طالب ہی کے گھر کا انتخاب کیوں کیا؟ ویسے بھی پیغمبر اب تو انڈیپینڈنٹ ہے نا بھائی جناب خدیجہ کبریٰ سے شادی ہو چکی ہے، اپنا کاروبار ہے، اپنی بات ہے. اب کوئی ابو طالب کے گھر میں تو نہیں رہتے. صلوات بھیجیں تو میں ایک عجیب سا فلسفہ آپ کی خدمت میں. اس دعوت کا جب یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی، احترام رسالت بتا رہا ہوں کہ بزرگوں سے آتا ہے، تربیت دی جاتی ہے بچوں کو.
دعوت کا اہتمام کرایا علی کے ذریعے سے. کس علی کے ذریعے سے؟ جس کی عمر صرف 12 برس ہے. یہ اتنے بزرگوں کو چھوڑ کر ہیں شاہ جی، ایڈے ایڈے وڈے وڈے بزرگ ہیں جی، ان سارے نو چھڑ کے 12 برس دے بال نو لیا. 12 برس کے بچے سے دعوت کا اہتمام. علی دعوت کا اہتمام کرو، کافروں کو بلاؤ. میں قربان ہو جاؤں قول رسالت کے، یہ تاریخ امم والملوک کا جملہ ہے، اور ڈکلائن اینڈ فال آف دا رومن امپائر میں ایڈورڈ گبن نے بھی، یورپی مفکر نے یہی جملہ لکھا ہے. علی دعوت کا اہتمام کرو، کافروں کو بلاؤ. دعوت کا اہتمام کرو، کافروں کو بلاؤ. علی کو کہہ رہے ہیں، علی کو کہہ رہے ہیں نہیں، علی دعوت کا اہتمام کرو، کافروں کو بلاؤ. اللہ کی قسم میں ساری رات یہی جملہ کہتا رہوں گا اگر آپ نے نہ سمجھا تو. اچھا ہاں، جب کوئی جملہ سمجھ میں نہ آئے نا تو نعرہ حیدری. ماشاءاللہ. ہاں ظاہر ہے مشکل میں پڑے تو پھر مولا کا نام ہی لینا چاہیے نا. صحیح ہے، ٹھیک کیا بھیا، صحیح ہے. مولا سلامت رکھے. وانذر عشیرتک الاقربین. حبیب سب سے پہلے اپنے قرابت داروں کو خوف خدا دلا. تو پیغمبر اسلام پہاڑ کی چوٹی سے یہ کہتے ہوئے اترے. مشکات شریف کا جملہ یہ ہے، علی دعوت کا اہتمام کرو، کافروں کو بلاؤ. کہاں گیا تاریخ کا مورخ جو یہ کہتا ہے کہ بچوں میں سب سے پہلے علی ایمان لائے؟ پیغمبر نے تو خود کہہ دیا کہ علی دعوت کا اہتمام کرو، کافروں کو بلاؤ. تم اور ہو، کافر اور ہیں، بلاؤ. کہاں گیا تاریخ؟ پوری طاقت سے دونوں ہاتھ بلند کر کے باہر تک بیٹھا ہوا ہزاروں لاکھوں کا مجمع. پتا تو چلے کہیں علی والے بیٹھے ہیں. اب سمجھ میں آئے اس جملے میں کیوں زور دے رہا تھا؟ اس لیے دے رہا تھا علی دعوت کا اہتمام کرو، کافروں کو بلاؤ. علی نے دعوت کا اہتمام کیا، کافروں کو بلایا. میں پھر ایک جملہ آ گیا، سر جی کیا کروں مجبوری. سارے کافروں کو بلایا. میں اپنا مذہب تبدیل کر دوں اگر کوئی تاریخ کی کسی روایت سے کوئی یہ ثابت کر دے کہ علی نے اپنے باپ کے پاس جا کر کہا، بابا آپ بھی آئیں. توجہ 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 توجہ. مولا آپ کو سلامت. دعوت کا اہتمام کرو، کافروں کو بلاؤ. علی نے دعوت کا اہتمام کیا اور ایک ایک کافر کے گھر گئے. کیا سبحان اللہ کہہ رہے. میں اب کافروں کے نام بتاؤں آپ کو؟ نہ نام نہیں بتانے، بس سمجھ تو گئے آپ. اچھا دعوت کا اہتمام کیا، کافروں کے گھر گئے. سارے کافروں کو نکال کے لائے. سارے کافروں سے کہا چلو ایمان کے گھر. ابو طالب کا گھر ہے نا، چلو بلا کر لائے. سب اکٹھے ہو گئے کافر، سب بیٹھ گئے، کھانا کھایا. کافر کھانا کھانے میں تو جواب ہی نہیں.
یہ بھی نہیں پوچھا کسی کمبخت کافر نے بھائی کیوں بلایا ہے، کھانا دیکھتے ہی شروع. اور کھانا کہاں کھا رہے ہیں؟ ابو طالب کے گھر بیٹھے ہوئے ہیں پیغمبر کے پہلو میں علی، کھانا کھاؤ. دوستو پھر ایک بات آ گئی. کیا کروں، آپ کا جذبہ ایمان ایسا ہے کہ جو باتیں میں سوچ کے بھی نہیں آتا وہ بھی ساری مولا یہاں ممبر پہ دے دیتے ہیں. آپ اتنے ذوق ایمانی سے یقین کیجئے، مسلسل مجلسیں پڑھتا ہوا جو آدمی یہاں آخر میں پہنچ رہا ہو، دل کا مریض آدمی، آپ اندازہ کریں یہ صرف مولا کی دی ہوئی طاقت ہے. ورنہ میں اگر یہ بتا دوں کہ مجھے ڈاکٹروں نے کیا کہا ہوا ہے تو آپ کہیں گے کہ یہ واقعی معجزہ ہو رہا ہے جو کچھ ہو رہا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ مولا کی دی ہوئی طاقت کے سوا یہ کچھ نہیں ہے. اور آپ دوستوں کی دعاؤں کے علاوہ مولا آپ کو سلام. دوستو تاریخ کے بڑی ایمانداری سے جملہ کہوں گا، اس لیے کہ مجھے پتا ہے پوری ذمہ داری سے کہ میری آواز کہاں کہاں تک جا رہی ہے. پوری ریسپانسبلٹی میں لیتا ہوں. دونوں تاریخوں کے جملے پیش کرتا ہوں. تاریخ طبری کے جملے یہ ہیں، کافروں نے کھانا کھانا شروع کیا اور جب وہ کھانا کھا چکے تو کون؟ کافر. اور ایڈورڈ گبن کا جملہ ڈکلائن اینڈ فال آف دا رومن امپائر میں یہ ہے کہ when they have taken their meals، جب وہ اپنے کھانے کھا چکے تو محمد اٹھے. وہ کھا چکے محمد اٹھے. جب کافر کھانا کھا چکے، جب کافر کھانا کھا چکے، تاریخ کے کسی مورخ نے یہ نہیں لکھا کہ ان کافروں کے ساتھ محمد نے کھانا کھایا ہو، ان کافروں کے ساتھ علی نے کھانا کھایا ہو، ان کافروں کے ساتھ ابو طالب نے کھانا کھایا ہو. اس لیے کہ کافروں کے ساتھ صاحب ایمان کھانا نہیں. صلوات بھیجے. انہوں نے کافر کو کھانا کھلایا تو جا سکتا ہے، اس کے ساتھ کھایا نہیں جا سکتا. کھاؤ، کھا لیا. کھانا وانا کھا کے ہاتھ پتہ نہیں دھوتے تھے نہیں اس وقت، جو بھی تھا بہرحال تیار ہو کے بیٹھ گئے. ہاں عبداللہ کے بیٹے کیوں بلایا؟ اب یاد آیا. میں قربان ہو جاؤں، احترام رسالت بتانا چاہتا ہوں. کیوں بلایا ہے؟ کہا میں دنیا و آخرت کی بہترین نعمتیں تمہارے لیے لے کر آیا ہوں. تم میں سے کون ہے، واقعہ سنا ہوا ہے آپ کا، کون ہے جو میری مدد کرے، میری تصدیق کرے اور آج ہی سے میرا وصی بنے، میرا ولی بنے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ. آج ہی سے، فرام ٹوڈے کا لفظ ہے یورپی تاریخوں میں. آج ہی سے میرا وصی بنے، میرا ولی بنے. آج ہی سے. تفصیل تو میں کل بتاؤں گا اس کی، آج تو ایک جملہ سن لیں. ابھی پیغمبر اسلام نے اتنا ہی کہا تھا کہ سارے کافر ابو جہل کی قیادت میں، تاریخ طبری کے جملے یہ ہیں، ابو جہل کی قیادت میں شور مچاتے ہوئے اٹھے، بائیکاٹ کیا، واک آؤٹ کیا، چلے گئے. اس کی بات نہ سننا. پیغمبر اسلام بیٹھ گئے، کافر چلے گئے کھانا کھا کے. اگلا دن ہوا، سرکار رسالت معاف فرماتے ہیں علی آج پھر کھانے کا اہتمام کرو. پھر کافروں کو بلاؤ. پھر کھانے کا اہتمام ہوا، پھر کافر آئے، پھر کھانا کھایا. پھر پیغمبر نے تقریر کرنا چاہی، پھر ابو جہل نے شور مچا دیا. احترام رسالت کے لیے یہ سنا رہا ہوں بات آپ. پھر واک آؤٹ کر کے چلے گئے. پھر پیغمبر، اللہ رے صبر پیغمبر، پھر تیسرے دن فرماتے ہیں علی آج پھر دعوت کا اہتمام کرو، پھر کافروں کو بلاؤ. پھر دعوت کا اہتمام ہوا، پھر کافر آ گئے، پھر کھانا کھایا، پھر کھانا کھایا. اچھا کھانا کھانے روز آ جاتے تھے بھئی؟ ایک دفعہ جب لڑکے چلے گئے اور دوسری مت آؤ جب پتا ہے کہ یہی بات کہنا ہے. مگر کافروں کی عادت ہی یہ ہوتی ہے کہ نبی کے دسترخوان سے فرار نہیں ہوتے. توجہ ہے نا.
پھر تیسرے دن اب پوری توجہ احترام رسالت ایک جملے میں، اگر مجھے سرکار ابو طالب نے طاقت دی تو میں پورے کلیجے کی طاقت سے احترام رسالت بیان کروں گا، اور یہی تقریر کا الوداعی جملہ بھی ہوگا۔ پوری توجہ، باہر تک بیٹھے ہوئے بہت شکر گزار ہوں، جہاں تک ہمارے مائیں بہنیں بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے فوجی بھائی جو ہزاروں کی تعداد میں یہاں آ رہے ہیں، سب کا شکر گزار ہوں۔ سب کو متوجہ کر کے ایک تاریخی جملہ کہنا چاہتا ہوں، اس جملے میں توجہ کریں۔ تیسرے دن پھر کافروں نے کھانا کھایا۔ تاریخ امم الملوک کے جملے یہ ہیں، پھر پیغمبر اسلام تقریر کرنے کے لیے کھڑے ہوئے، ابو جہل نے پھر کھڑے ہو کر شور مچانا چاہا۔ ابھی پیغمبر خاموش ہی ہونا چاہتے تھے کہ اس دعوت کے کونے سے ایک بوڑھا شخص اٹھا، جس کے سر پہ سبز امامہ بندھا ہوا تھا، جس کی کمر میں سبز پٹکا بندھا ہوا تھا، جس کی داڑھی کے بال سفید تھے، جس کے چہرے کا رنگ نورانی تھا، جس کی آنکھیں نرگسی تھی، جلال کے عالم میں اٹھا، قریب آیا، قریب آیا، قریب آیا، ابو جہل کے گریبان میں ہاتھ ڈالا، اپنے بوڑھے بازو کی طاقت سے ابو جہل کو زمین پہ بٹھا کر ایک جملہ کہا کہ اب تو ابو طالب تجھے اس وقت تک یہاں سے ہلنے نہیں دے گا جب تک میرا بیٹا محمد تقریر مکمل نہ کر لے۔ توجہ ہے نا یہاں ہلنے نہیں دے گا جب تک میرا بیٹا تقریر مکمل نہ کرے۔ ابو جہل کو بٹھایا اور اس کے بعد تاریخ کے جملے ہیں فتبسم ابو طالب۔ اس کے بعد ابو طالب نے مسکرا کر رسول کی طرف دیکھا اور کہا قم یا سیدی و مولائی، قم یا سید، سنو گے ابو طالب کے خطبے کا جملہ احترام رسالت، قم یا سیدی و مولائی فتکلم مما تحب، فتکلم مما تحب وبلغ رسالت ربک۔ اے میرے سید و سردار، اے میرے مولا، ابو طالب کہہ رہے ہیں رسول کو، اے میرے مولا، اے میرے مولا، اے میرے سردار، آپ کھڑے ہو جائیے اور جو جی میں آئے کہیے، جو جی میں آئے کہیے، اللہ کی رسالت کو پہنچائیے۔ پھر میں کافر کو تھامے ہوئے بیٹھا ہوں، اے میرے مولا۔ ابو طالب کہہ رہے ہیں، باپ کہہ رہا ہے بیٹے کو، چچا کہہ رہا ہے بھتیجے کو، پالنے والا کہہ رہا ہے پلنے والے کو۔ اے احترام رسالت کے نعرے لگانے والوں، اگر احترام رسالت سیکھنا ہے تو پہلے اس ابو طالب پر ایمان لاؤ جو باپ ہوتے ہوئے بھی رسول کو یار نہیں مولا کہہ رہا ہے، مولا کہہ رہا ہے، مولا ٹھہرو، مولا کہہ رہا ہے، مولا کہہ رہا ہے قوم یا سیدی و مولائی، اے میرے مولا آپ کھڑے ہو جائیے۔ دوستو عزا خان ابو طالب کے در و دیوار یاد رکھیں گے، چاہے میرا کلیجہ خون ہو جائے، یہ تاریخی جملہ تو کہوں گا، قوم یا سیدی و مولائی، اے میرے مولا آپ کھڑے ہو جائیے۔ اللہ تو حل جزاء الاحسان الا الاحسان کا مالک ہے، وہ تو ابو طالب کا احسان دیکھ رہا تھا۔ اللہ نے شاید اسی دن یہ فیصلہ کر لیا ہوگا، 40 کافروں کے مجمع میں دعوت ذوالعشیرہ میں میرے حبیب کو مولا بنانے والے ابو طالب، مجھے بھی قسم ہے اپنے عدل و احسان کی کہ تیری اس احسان کا بدلہ اس طرح دوں گا کہ تو نے دعوت عشیر میں میرے حبیب کو 40 کافروں کے درمیان مولا کہا ہے، میں بھی اگر بزم غدیر میں 1.25 لاکھ حاجیوں کے درمیان تیرے بیٹے کو مولا نہ بنا دوں۔
رسالت کہ جہاں باپ بھی رسول کو مولا مانے، یہ ہماری تاریخ ہے۔ ابو طالب جو باپ کے درجے پر ہے، وہ بھی رسول کو مولا مانے، سید مانے، اپنا سردار مانے، سبحان اللہ۔ یہ ہماری تاریخ ہے۔ تو اگر احترام رسالت میں واقعی مخلص ہو، سلمان رشدی کا تو خیر تم کیا بگاڑو گے، پہلے ابو طالب پر ایمان لاؤ تاکہ وہ تمہیں سکھائے کہ احترام رسالت کیا ہے، تاکہ وہ تمہیں سکھائے۔ ابو طالب پر ایمان لاؤ، اس کے ایمان پر گفتگو نہ کرو، اس پر ایمان لاؤ۔ توجہ تو فرمائے نا جانے محترم، ابو طالب پر ایمان لاؤ، ابو طالب پر ایمان لاؤ، ابو طالب پر ایمان لاؤ، اس کے ایمان پر گفتگو نہ کرو۔ عزیزان محترم، یہ وہ منزل فکر ہے، یہ ہماری تاریخ کا روشن ترین باب ہے کہ جہاں اولاد ابراہیم نے ہمیں بتایا کہ احترام رسالت کیا ہے۔ انہوں نے بتایا احترام رسالت، عزاداری احترام رسالت، ماتم احترام رسالت، محرم احترام رسالت، مجلس احترام رسالت، حسین کا رونا احترام رسالت۔ اسی لیے ہم 4 دن سے کہہ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن والوں کو کہ وہ اپنا رویہ درست کریں، وہ اپنے رویے سے ثابت کریں کہ ان کا تعلق حسینیت سے ہے، یزیدیت سے نہیں ہے۔ اس لیے کہ یہ تو طے ہے کہ ہم پاکستان میں یزیدیت کو پنپنے تو نہیں دیں گے، ہم پاکستان میں یزیدیت کو پنپنے نہیں دیں گے۔ ہم نے 11 سال تک بھی یزیدیت کا مقابلہ کیا ہے، ہے نا محترم؟ ہم نے 11 سال تک بھی یزید کا مقابلہ کیا ہے اور یزیدیت کا مقابلہ کیا ہے۔ اتنا ضرور سوچ لیں، یزیدیت اور اس کی باقیات اتنا سوچ لیں کہ جب یزیدیت اپنے عبرتناک انجام کو پہنچتی ہے نا تو شکل بھی پہچانی نہیں جاتی، ہونے والا بھی۔ اتنا ضرور سوچیں، ہم 4 دن سے مسلسل احتجاج کر رہے ہیں، کیوں نہیں آخر جب وفاقی سطح پر خود وزیر اعظم نے 14 اگست یوم پاکستان کی تقریبات بھی ملتوی کر دی احترام محرم میں، احترام محرم میں، احترام محرم میں۔ خدا کی قسم میں آپ سے سچ کہتا ہوں، خوشامد نہیں، اس ممبر پر بیٹھ کر ہم کسی کی خوشامد نہیں کرتے، ہم کسی کے ذاکر نہیں ہیں، ہم صرف حسین کے ذاکر ہیں، ہم کسی کے ذاکر نہیں ہیں، کسی کی خوشامد نہیں کرتے، ہم صرف حسین۔ لیکن جو بات حق ہے وہ ہم کہتے ہیں کہ 14 اگست کی ساری تقریبات ملتوی کی کس لیے؟ احترام محرم میں۔ تو جب 40 برس سے ایک مسئلہ قانونی طور پر طے شدہ ہے کہ پاکستان میں 10 دن تک سرکاری پیمانے پر غم حسین منایا جائے گا، تو پھر کیا حق پہنچتا ہے کسی مقامی انتظامیہ کو ٹیلی ویژن کی یا ذرائع ابلاغ کی کہ وہ محرم کے احترام کو ملحوظ خاطر نہ رکھے؟ ہم مسلسل احتجاج بھی کر رہے ہیں لیکن ابھی تک کوئی خاطر خواہ جواب ہمارے پاس نہیں آیا۔ ابھی مارٹن روڈ کے امام بارگاہ میں سندھ کے وزیر قانون موجود تھے، ان کی موجودگی میں بھی میں نے یہ بات ابھی عرض کی تھی تھوڑی دیر پہلے۔ انہوں نے بھی وعدہ کیا ہے کہ وہ گورنر سے صبح ملاقات ہو رہی ہے اور گورنر چونکہ مرکز کا نمائندہ ہوتا ہے بات اوپر تک بھی جائے گی، کل سے رویہ ٹھیک ہوگا۔ بھائی محمد حسین دھنجی صاحب سے بھی میں مسلسل رابطے میں ہوں، یہ مجھ سے رابطے میں ہیں، کل بھی میری اور ان کی گفتگو ہوئی، آج بھی گفتگو ہوئی ہے، مختلف متعلقہ حکام سے باتیں ہو رہی ہیں، لیکن ابھی تک ان باتوں کا کوئی نتیجہ سامنے نہیں آیا ہے۔ ہم ان محرم کے ایک ایک دن کے ایک ایک لمحے کو اپنی جان سے زیادہ عزیز سمجھتے ہیں۔ یہ کوئی مذاکرات کا مسئلہ نہیں ہے کہ اس پر بیٹھ کر کوئی میٹنگ کی جائے، اس پر بیٹھ کر ہم کسی سے کوئی مذاکرات کرنا نہیں چاہتے، ہم تو سیدھی سی بات جاننا چاہتے ہیں کہ اس محرم میں ٹیلی ویژن پر پیغام غم حسین دے کر ثابت کرو کہ حسینی ہو، یا یہ پیغام بند کر کے ثابت کرو کہ یزیدی ہو۔ توجہ ہے نا عزیزان محترم؟ بس اتنا سا مسئلہ ہے۔
اتنا سا مسئلہ ہے عزیزان محترم ہمارے نوجوانوں نے، اسی لیے ہم پہلی محرم سے اب تک اپنے نوجوانوں کو روکے ہوئے ہیں، اس لیے لیکن ہمارے نوجوانوں نے کل شام 6 بجے نشتر پارک کی مجلس کے بعد نمائش پر احتجاج کا پروگرام بنایا ہے ٹیلی ویژن انتظامیہ کے خلاف، تاکہ پاکستان ٹیلی ویژن کی انتظامیہ ہوش کے ناخون لے۔ اگر کل تک اس کے پروگرام واضح طور پر صبح کے اخبارات میں آ گئے، ہم دیکھیں گے، جائزہ لیں گے کہ محرم کا کتنا پروگرام ٹیلی ویژن کے پروگراموں میں شامل ہے، تو پھر اس کے بعد ہم طریقہ کار پر غور کریں گے۔ 6 بجے شام کو نشتر پارک کی مجلس کے بعد احتجاجی مظاہرہ نمائش پر ہمارے ملت کے کسی جماعت کی طرف سے نہیں، سارے شیعہ قوم کے نوجوانوں کی طرف سے ہے، سب اس میں شرکت کریں۔ اور صرف یہ اس لیے نہیں کہ حسین کسی کے ریڈیو کا محتاج ہے، کسی کے ٹیلی ویژن کا محتاج ہے، حسین ذرائع ابلاغ کا محتاج نہیں ہے، ساری کائنات حسین کی محتاج ہے اور قیامت تک محتاج رہے گی۔ یاد رکھو، عزتیں اگر حاصل کرنا ہے تو حسین کے دروازے پر آؤ، اس لیے کہ حسین کا دروازہ، توبہ کا دروازہ، حسین کی توبہ کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا، آخری رات بھی کھلا رہتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آخری رات میں حور بن کے کون آتا ہے اور ابن زیاد بن کے کون رہ جاتا ہے۔ توجہ ہے نا عزیزان محترم؟ عمر سعد بن کے کون رہ جاتا ہے؟ عزیزان محترم، حسین سے ٹکرانے والا کوئی بھی ہو پاش پاش ہو جائے گا۔ اس لیے کہ میں انشاءاللہ کل کی مجلس میں عرض کروں گا پرانی آیات کی روشنی میں کہ حسین کو باقی رکھنے کا وعدہ اللہ نے قرآن میں کیا ہے۔ اب جو بھی حسین سے ٹکراتا ہے وہ اللہ سے ٹکرا رہا ہے۔ اب جو ہے ہمیں تو ان 10 دنوں میں سوائے غم حسین کے اور کوئی بات اچھی نہیں لگتی۔ خدا کی قسم، ہم تو ایک دوسرے کی خیریت بھی دریافت نہیں کرتے۔ کیوں خیریت دریافت کریں جب فاطمہ صغرا مدینے میں اکیلی رہ گئی؟ ہمیں تو ایک دوسرے کو سلام کرنا بھی اچھا نہیں لگتا۔ فاطمہ صغرا اکیلی رہ گئی ہے، اکیلی گھر میں، کبھی ایک کمرے میں جاتی ہے، علی اکبر کے کمرے میں جا کر کہتی ہے بھیا تیرا بستر سونا پڑا ہے، علی اصغر کے حجرے میں جا کر کہتی ہے بھیا اگر تو رک جاتا تو میری فرقت کے دن گزر جاتے۔ ایک فاطمہ صغرا تلاش کرتی پھرتی ہے ہر کمرے میں، کہیں اکبر کو ڈھونڈتی ہے، کہیں علی اصغر کو ڈھونڈتی ہے۔ عزادارو، ہمارا محرم تو 28 رجب سے شروع ہو گیا تھا جب سے حسین نے مدینہ چھوڑا تھا، اب تو حسین کربلا پہنچ چکے۔ آج 5 محرم کی تاریخ آنے والی ہے، 4 تاریخ گزر گئی۔ عزادارو، یہی وقت تھا علی اکبر نے ایک مرتبہ غش سے آنکھ کھولی، علی اکبر نے ایک مرتبہ نیند سے آنکھ کھولی، بیدار ہوئے۔ جملہ سن لیں گے آپ، ایک ہی جملہ، مجھ میں طاقت نہیں ہے آج مسائل پڑھنے کی، ایک جملہ پڑھوں گا بس، اسی پر رو لینا، پرسہ دے لینا، یہی سوچ کر کہ پڑھے کوئی پڑھے نہ پڑھے، ہم تو فاطمہ زہرا کو پرسہ دے رہے ہیں جو یقیناً یہاں کہیں اپنے اجڑے ہوئے گھر کا ماتم کرنے آئی بیٹھی ہوگی۔ رسول کی بیٹی، تیرے بچے کے عزادار آئے ہیں، بی بی ہمارا سلام لے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ دادارو، کچھ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، بس ایک جملہ میں پڑھوں گا، مجھے معاف کریں گے، کل انشاءاللہ مسائل پڑھوں گا، آج مجھ میں طاقت نہیں اتنا جملہ سننے، اور آپ کے لیے، آپ بہت رونے والے ہیں، آپ کے لیے اتنا ہی جملہ کافی ہوگا۔ اکبر آدھی رات کو نیند سے اٹھے، اٹھ کر کون اکبر؟ کون اکبر؟ بتاؤں گا 6 تاریخ کو کون اکبر۔ میرے جوانوں، شہادت پڑھوں گا اکبر کی، لیکن آج ایک جملہ سن لو، بات اکبر کی آگے۔ کون اکبر؟ وہ اکبر کہ جس کا سر جب نیزے پر بلند کر کے شام کے بازاروں میں لایا گیا اور ایک کلیسا کے نیچے قافلہ سیدانیوں کا رکا اور شہیدوں کے سر اس کلیسا کی دیوار کے نیچے لگائے گئے، تو اس کلیسا سے ایک ضعیف عورت باہر نکلی، عیسائی عورت تھی، ایک سر کو دیکھا، حسین کے سر کو دیکھا، اصغر کے سر کو دیکھا، قاسم کے سر کو دیکھا، سارے سروں کو سلام کرتی ہوئی گزر آئی، مگر وہ عیسائی عورت جب اکبر کے سر کے نیچے آئی تو سلام کرنا بھول گئی۔ غور سے
دیکھا، چاند سے چہرے کو دیکھا، روشن پیشانی کو دیکھا، خون میں ڈوبی ہوئی زلفوں کو دیکھا، بھیگی ہوئی مسوں کو دیکھا، کٹے ہوئے ہونٹوں کو دیکھا، اکبر کی ادھوری جوانی کو دیکھا۔ کون اکبر؟ کون اکبر؟ اور ایک مرتبہ سلام کرنے کے بجائے وہ عیسائی عورت سینے پر ہاتھ مار کے کہتی ہے، سن لو گے، ایھا البدر تمام، اے 14ویں رات کے چاند، کاش تیرے مرنے سے پہلے تیری ماں مر گئی ہو، کاش تیرے مرنے سے پہلے تیری ماں مر گئی ہو۔ اونٹ پر بیٹھی لیلا کی آواز آئی، اے ضعیفہ، میں لیلا زندہ، میرا اکبر۔ ٹھہرے بھائی، ٹھہرے ٹھہرے، ابھی تو جملے بھائی بھائی ہاتھ نہ جوڑو، دو مولا تمہیں سلامت رکھے، روتے رہو، روتے رہو۔ ہاں ہاں، ایسے رہو، ایسے رہو۔ میں ہاں میرے بھائی، میں پھر پڑھتا ہوں۔ ایھا، میں شہادت نہیں پڑھ رہا، وہ تو 6 محرم کا پڑھوں گا، ایک جملہ سن لو۔ وہ ضعیف عورت عیسائی کہتی ہے، ایھا البدر تمام، اے 14ویں رات کے چاند، کاش تیرے مرنے سے پہلے تیری ماں مر گئی ہو، اسے موت آ گئی ہو، اس نے تیرا مرنا نہ دیکھا ہو۔ عزادارو، اونٹ پر بیٹھی لیلا نے آواز دی، اے ضعیفہ، بدنصیبی تو یہی ہے، میرا لال مر گیا اور اس کی ماں سربرہنہ بازاروں میں رسن بستہ پھرائی جا رہی ہے۔